अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। मैं हूं उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से, और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी हमारा मकसद है। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस टीम उस्ताद मोइन अख्तर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक बिला रोक टोक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको एक हवाला मैं देता चलूँ कि हमने आम तौर पे एक चीज़ बड़ी गौर की है अपनी ज़िंदगी में कि कामयाबी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक किताब रोड टू सक्सेस, सक्सेस प्रिंसिपल्स। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो कि कामयाब लोगों की आदत पर भी मुश्तमिल हैं, कामयाबी की जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर मुश्तमिल हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने बड़ी नोट किया वो ये है कि कामयाबी के लिए दो रास्ते हैं असल में। एक तो ये है कि कामयाब लोगों को फॉलो किया जाए, उन आदत को अपनाया जाए। दूसरा ये है कि नाकाम लोगों की आदत से बचा जाए। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 10 बुरी आदत जो कि एक इंसान को नाकाम बना देती हैं, कामयाबी से नाकामी वाली साइड पे ले आती हैं। तो उसे हम इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करते हैं, और आपके लिए ये जानने का मौका है कि देखें कि कहीं इनमें से कोई आप में तो मौजूद नहीं है। अगर कोई है तो उसे अपनी ज़िंदगी में से निकाल बाहर कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आदत है कि नाकाम लोग एक काम में पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। यानी कि वो क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस वाले एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पे कभी जनाब किसी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, कभी सेल फोन पे कॉल आ गई, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो कभी जनाब खुद ही जो है सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी तवज्जो नहीं देते। जो लोग अपनी काम को पूरी तरह से तवज्जो नहीं देते वो काम को एक बेहतरीन लेवल पे नहीं ले जा सकते। लिहाजा इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में नाकामी के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आइडियल वे क्या है, ऐसे माहौल में काम करें जहाँ पर बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों। लेकिन आई एम श्योर आप में से कोई भी नाकाम नहीं होना चाहता। तो कामयाबी का रास्ता क्या है फिर, कि अपने आप को ये नाकामी वाली जो आदत है ना कि बार बार डिस्ट्रैक्ट होना एक काम में, उससे अपने आप को बचा लीजिए, तो इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब हो जाएंगे और काम को पूरी तवज्जो से करना शुरू कर दें। दूसरा है कि यानी कि दूसरी आदत जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कि जो नाकाम लोग होते हैं वो अपने गोल्स के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि उन्हें अचीव करें। ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक न्यूज़ आई है, शॉकिंग न्यूज़ आप समझ सकते हैं इसे, कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ने ये चीज़ साबित की है कि एक होती है सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी क्या होती है कि जब एक बंदा अपने गोल के बारे में किसी को बताता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद वो बंदा कहता है वाह जी वाह माशाल्लाह क्या बात है, वो बंदा उसे अप्रिशिएट करता है और उसे एक्नॉलेज करता है कि वाह जी वाह ज़बरदस्त। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकलता है कि बंदे को एक अंदर से एक फीलिंग आती है, एक अच्छा लगता है, जॉय की फीलिंग आती है। जो काम उसे वो कर लेने के बाद उसे वो जो अच्छी फीलिंग महसूस होनी थी वो पहले ही महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसका नुकसान क्या होता है कि आपको वो जो मोटिवेशन चाहिए थी उस काम को करने के लिए, जिसके बाद आपको ये इंजॉयमेंट वाली फीलिंग मिलनी चाहिए थी, वो मोटिवेशन लो हो जाती है। क्यों? वो जो इंजॉयमेंट वाली फीलिंग थी वो तो आपको पहले ही आ गई है। अब उसका नुकसान ये है कि आप पूरे जज्बे के साथ उस काम के लिए एफर्ट नहीं कर पाते और आपको पता ही नहीं चलता कि असल में हुआ क्या है। तो इस पे यकीन करें बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं, टेड टॉक्स इस पे मौजूद हैं, जिस पे उन्होंने बताया कि अपने गोल को कभी भी दूसरों को बताएं ना। हाँ, गोल ना बताइए, गोल को अचीव करने के बाद अपने रिजल्ट्स बताइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने रिजल्ट्स बताइए। नाकाम लोग क्या करते हैं, अपने गोल बताते फिरते हैं। कामयाब लोग गोल्स नहीं बताते बल्कि अपने रिजल्ट्स बताते हैं। और तीसरे टॉपिक पे आते हैं, तीसरी जो आदत है नाकाम लोगों की वो है जी गलत लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं। देखिए, अगर आप सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नाकाम लोगों की आदत क्या होगी, वो बीमार लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देंगे। यानी कि ऐसे लोगों के साथ जो सेहत के बारे में कॉन्शियस नहीं है वो उनके साथ वक्त गुजारेंगे। कामयाब होना चाहते हैं तो नाकामी वाली जहनियत के लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। आप अपने फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो किसी और फील्ड के लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देंगे। तो जो आपसे रेलिवेंट हैं उनके साथ वो वक्त नहीं गुजारते। तो गलत लोगों के साथ वक्त गुजारना आपको गलत ट्रैक पे ले जाता है। हर बंदे की अपनी एक एनर्जी होती है, एक बंदे की एनर्जी दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं आप कामयाब हों तो आपने नाकाम लोगों वाली ये वाली आदत पे बिल्कुल नहीं अपनानी। आदत क्या है कि गलत लोगों के साथ वक्त नहीं गुजारना, अपनी फील्ड से मुतल्लिका लोगों के साथ इंशाल्लाह आपने और कामयाब लोगों के साथ आपने वक्त गुजारने की पूरी कोशिश करनी है। चौथी आदत है
ہمیشہ منفی چیزوں پہ توجہ رکھتے ہیں ناکام لوگ، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے لگیں کہ انہیں یہ احساس ہوگا یا کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، یا کہیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، یا کہیں یہ پریشانی نہ آ جائے، یہ مسئلہ نہ بن جائے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں مسائل کے بارے میں سوچنا یہ سوچ کے کہ میں نے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے، دیٹ از اوکے. لیکن ہر مسئلے کے بارے میں ایک مسئلہ آیا، اس کا کوئی حل سامنے آ گیا، ساتھ ہی دوسرے مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی یہ اس کا حل سوچے بغیر تیسرے مسئلے کے بارے میں ہر چیز میں سے نیگیٹو پہلو نکالنا شروع کر دینا، یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے. کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر چیز میں سے نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہر نیگیٹیوٹی میں سے بھی اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناکام لوگوں کی یہ عادت بھی خود نہیں اپنانی. چوتھی عادت جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، منفی چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دے کر اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اسے سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. پانچویں عادت ناکام لوگوں کی جس سے انشاءاللہ ہم سب نے بچنا ہے وہ ہے وہ چیزوں کو بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ وہ ٹال مٹول کے عادی ہوتے ہیں، آج نہیں کل کریں گے، وہ کہتے ہیں یار ابھی نہیں بعد میں کریں گے. تو اس کے بارے میں کسی نے بڑی پیاری بات کی نا کہ خوش قسمتی آپ کا آ کے دروازہ نوک کرتی ہے، اگر آپ دروازہ کھول لیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر آپ دروازہ بند رہنے دیں یا سوچیں بعد میں کھولیں گے پھر وہ اگلے دروازے پہ چلی جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی آپ میں عادت نہیں ہے اور ناکامی والی عادت آپ میں یہ پائی جاتی ہے، خدا نخواستہ کہ آپ چیزوں کو وقت پہ نہیں کرتے، آپ بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، چلیں جی کل کریں گے، بعد میں کر لیں گے، پھر کیا ہوا جناب تھوڑی دیر ٹھہر کے کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں سے مواقع اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ پھسلتی چلی جاتی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس طرح کے راستے پہ چلنے والا وہ آخر کار ناکام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم نے اس عادت سے بھی بچنا ہے. چھٹی عادت، دوسروں کو سنتے بہت کم ہے ناکام لوگ. دیکھیں سننا ایک اتنی زبردست عادت ہے کہ اگر آپ دوسرے بندوں کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپس بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن بیٹر کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بیسٹ وے کیا ہے؟ دوسروں کو سننے کی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دیکھیں 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے. کیا مطلب؟ بھائی ڈبل سنو. اور سننا ایک ایسا عمل ہے جس سے دوسرے بندے کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. دیکھیں آپ اگر دوسروں کی باتوں کو سنیں گے، وہ بندہ سمجھتا ہے یار مجھے توجہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میری بات کو امپورٹنس دے رہا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، آپ کو دوسروں کی باتوں کو توجہ دینا سیکھنا پڑے گا. ناکام لوگ ہمیشہ بولنے پہ فوکس رکھتے ہیں، سننے پہ فوکس نہیں رکھتے. اور اگر وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ بول سکے یعنی کہ جیسے ہی موقع ملے فوراً شروع ہو جاتے ہیں. تو پلیز آپ نے ناکام لوگوں والی یہ والی عادت اپنے اندر نہیں آنے دینی. کیا کہ وہ سنتے بہت کم ہیں، آپ نے سننا زیادہ ہے. انشاءاللہ آپ کو لوگوں کی اوپینینز کو جاننے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے دل میں اپنی ویلیو بڑھانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے مواقع ڈھونڈنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. تو اس لیے سنیں زیادہ سے زیادہ. 7th پوائنٹ، 7ویں عادت ناکام لوگوں کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ جناب دوست اکٹھے ہو رہے ہیں، کہیں پہ ہمیں ہو سکتا ہے جناب بزنس اپرچونٹی مل جائے، یا ویسے گیٹ ٹوگیدر کا موقع مل رہا ہے، ایک اچھے جو ہے تعلقات بلڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے، یار ٹھیک ہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے جانے کی. آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ جناب آپ کے لیے کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے جہاں پر آپ کو بہت ساری نئی اپرچونٹیز آپ کے لیے کھل سکتے ہیں. اور نہیں یار بیٹھے آرام سے ڈرامہ دیکھ لو، اور یار ویڈیو دیکھ لو، یار مووی دیکھ لو. تو یہ جو سستی والا رویہ ہے نا، یہ بندے کو ناکام کر دیتا ہے. تو پلیز آپ نے ناکام لوگوں کی اس عادت سے بچنا ہے، یعنی کہ سستی کا مظاہرہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. اور اگر آپ یہ والا مظاہرہ کریں گے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہیں پہ جا کے کچھ پرفارم کرنے کا، یا کوئی موقع مل رہا ہے آپ کو کوئی اپرچونٹی کو گین کرنے کا، تو فوراً اپنی جگہ کو چھوڑ کے وہاں پر پہنچ جائیے. آپ کو کامیابی سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے سستی والے رویے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو پھر کامیاب کبھی نہیں ہو سکیں گے، اور ناکامی مقدر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. 7ویں عادت ہم نے دیکھ لی. 8ویں عادت ناکام لوگوں کی متجسس نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں تجسس ہی نہیں ہوتا. وہ نئے نئے آئیڈیاز کی تلاش میں نہیں جاتے، نئے نئے کتاب کو اسٹڈی کرنے کے لیے نہیں جاتے، یعنی کہ بکس کو، کتابیں نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے، نئے نئے جو ہے لوگوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے نئے نئے ذرائع نہیں ڈھونڈتے کہ کیسے میں کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہوں. تو جو ایک تجسس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، ایک چیز کو نئے انداز سے کرنا، نئے لوگوں سے نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہنا، یہ ناکام لوگوں میں نہیں ہوتی. وہ بس جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک اولڈ پرانے فیشن پہ چلتے ہوئے اسی طرح سے چلتے رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی نا، اس نے کہا تھا اگر آپ وہی کرتے رہیں گے جو آپ کرتے رہے ہیں
تو آپ کو وہی ملتا رہے گا جو آپ کو ملتا رہا ہے۔ اگر آپ کچھ نیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کچھ نیا کرنا پڑے گا، اور کچھ نیا کرنے کے لیے آپ کو کچھ نیا سیکھنا پڑے گا۔ تو تجسس والی عادت اپنے اندر ڈالیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی کیا عادت ہم نے دیکھی کہ وہ متجسس نہیں ہوتے، پرانے پیٹرنز پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ نویں عادت، نائنتھ جو ہیبٹ ہے ناکام لوگوں کی، وہ کیا ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل اپنے سے باہر ڈھونڈتے ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار کسی نے کچھ کر دیا ہے، اگر کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار گورنمنٹ کی طرف سے یہ مسائل بن گئے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ اپنے سے باہر ڈھونڈتے ہیں۔ جب اپنے سے باہر آپ مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے تو آپ اسے حل نہیں کر سکیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے؟ مسئلے کی ریزن اگر آپ باہر ڈھونڈیں گے، اپنی ذات کے اندر نہیں ڈھونڈیں گے۔ دیکھیے مہنگائی آپ کو لگتا ہے آپ سے باہر ہے، اس کی وجہ جو ہے نا، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کی زندگی سے باہر ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی آپ کے اندر ہے۔ مہنگائی کیا ہے؟ چیزوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا کہ آپ چیزوں کے ریٹ سے زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ اپنی انکم کو بڑھا لیں تو آپ کے لیے بڑھتے ہوئے ریٹس بھی اتنا میٹر نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر ڈھونڈیں۔ ناکام لوگ ہر مسئلے کو اپنے سے باہر ڈھونڈتے ہیں، اس کی وجہ اپنے سے باہر ڈھونڈتے ہیں اور اسے پھر حل نہیں کر پاتے۔ 10th پوائنٹ، 10ویں اور آخری عادت آج کی ناکام لوگوں کی ہے، بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایڈیسن نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا کہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب، لازمی یقینی کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کو لگے نا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا اور اب مجھے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اس وقت ایک بار پھر سے کوشش کر لیں، لازمی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمت نہ ہاریں جی۔ ہمت ہارنا ناکام لوگوں کی نشانی ہے، ان کی عادت ہے، اور ڈٹے رہنا کامیاب لوگوں کی عادت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ناکامی والی عادات ہیں انہیں اپنی زندگی سے اٹھا باہر پھینکیے اور آخر کار کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔